جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی اللہ پاک کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ قاری صاحب الحمدللہ رب العالمین علی کل حال قاری صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ قاری صاحب آپ کو بھی ویلکم خوش آمدید اور جو بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو موجود بچے ہیں پروگرام میں آپ نے پوری شرکت کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھنا ہے کوئی کام کر رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو 100% توجہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ وہاں ہے 100% یعنی پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس انداز سے پروگرام دیکھنا ہے اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا یہ سوال کیا گیا ہے ابھی جواب دیتا ہوں تو پوری توجہ آپ نے کہاں رکھنی ہے پروگرام کی جانب پیارے بچوں پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے انس بھائی ہاتھ اٹھا کر بولیں آواز کم ہے نعت میں جیسے آواز آتی ہے مائک رکھ کے زور سے آپ مجھے بتائیے آپ پروگرام شروع کر رہے ہیں اسلام فور کڈس کس طرح شروع کریں گے چلیں میں دیکھتا ہوں شروع کریں پیارے بچوں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مائک میں پیارے بچوں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہاں سے شروع کریں پیارے بچوں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈس اس میں آپ کو خوش آمدید مرحبا مرحبا اور بس شروع ہو گیا پروگرام جی ہاں یہ پروگرام شروع کریں گے تو یوں شروع کریں گے اگر حامد بھائی آپ شروع کریں تو پیارے بچوں پروگرام شروع ہو گیا ہے جس کا نام ہے اسلام فور کڈس اس میں آپ 3 سیگمنٹ کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا نام اٹکنا نہیں ہے چلیں پہلے سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن دوسرے کا نام ہے ہمارا اسلام اور تیسرے کا نام ہے بچوں کی محفل نعت ماشاء اللہ جی بچوں کے اپنے اپنے انداز ہیں میں سوال کی جانب آ رہا ہوں اور آج کا سوال یہ ہے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سنانی ہے حدر میں کس انداز سے قاری صاحب آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کاش کوئی بچہ میں سورت بھی سنا دے میں چاہوں گا قاری صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعاوذ اور تسمیہ اگر آپ حدر والے انداز میں پڑھ دیں اور بچے بھی اس کو دہرائیں گے ٹھیک ہے اس انداز سے اپنے پڑھنا ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ بھی آپ نے تعاوذ اور تسمیہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے تعاوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے اور قاری صاحب جس انداز سے پڑھائیں گے اس انداز سے پڑھنا ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ لہجہ اپنانے کی کوشش کرنا ہے قاری صاحب نے جس انداز سے اعوذ باللہ پڑھی اور بسم اللہ شریف پڑھی ساتھ ساتھ کوئی سورت بھی سناتے ہیں گھر پہ بیٹھے میں قاری صاحب چند مرتبہ اس کی دہرائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ اس انداز سے کوئی سنائے کون سنائے گا اس انداز سے جی آپ سنائیں گے مائک دیں ذرا ان کو جو قاری صاحب نے انداز اپنایا ان کو جو ٹوپی لگائے ہوئے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ اور کون بچہ ہے جو ہمیں سنائے گا آپ سنائیں گے دیں مائک دیں ذرا ان کو
تعوذ میں باپو اس بات کا خیال رکھیں کہ ذال کی ادائیگی جو ہے یہ ذال ہوتا ہے، زا کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے اعوذو اعوذو زو نہ ہو جائے، یہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے بچے، سمجھ گئے؟ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ بھائی واہ. جی کر کوشش تو اچھی کی، کیا اچھی کہیں؟ کوشش، انداز اپنایا ماشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ ہا کی ادائیگی جہاں ہا ادا کرنا ہے پیارے بچے اس کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح اعوذ باللہ میں اعوذ باللہ ذال کی ادائیگی ادا ہو، اعوذ ذو، یعنی زبان آپ کی کہاں لگنی ہے؟ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو ذال ادا ہوگا. یہ اوپر کے دانت ہو گئے اور یہ زبان ہو گئی. نہیں یہ دانت ہو یہ گئے، دانت ہو گئے، یہ دانت ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ زبان ہو اور گئی، یہ کیا ہو گئی؟ زبان. زبان. اب پڑھائیے کر سب اسی انداز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، ذال کی آواز نکالنی ہے. ایک مرتبہ سب مل کے پڑھ رہے ہیں، اور آج کا سوال یہی ہے کہ آپ نے جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر ہمیں سنانی ہے. کوئی سورت کی تلاوت بھی سنائیے، اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھیں، مزہ آ جائے. آج ماشاءاللہ ہم آپ سے بھی سنیں گے، آپ سے بھی سنیں گے، قاری صاحب بھی پڑھائیں گے. آج 3 انداز سے انشاءاللہ ہم چلیں گے، تینوں کے ساتھ مل کر آپ لوگ کی تلاوت سنیں گے. انشاءاللہ آپ کی کال بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کال آ گئی ہے، تو سن لیں. جی میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، آج کون سی سورت پڑھائیں گے، کون سی سورت کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے؟ ہم کیا بتا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل کی تلاوت کریں گے. قرآن پاک کی پیچھے سے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین 10ویں سورت ہے. کون سی سورت ہے؟ 10ویں. سورۃ الفیل کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، قرآن پاک نکال لیں، اور رحمان وہ قاعدہ اگر اماں پارہ ہے تو وہ لے لیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو اسکرین پر تو انشاءاللہ آ رہا ہوگا آپ کے سامنے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. پیارے بچوں صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ موٹا. پھر پڑھتے ہیں ایک مرتبہ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. 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 پیارے بچوں ضاد جو ہے یہ قرآن پاک کا ایک ایسا حرف ہے کہ اس کو آپ نے موٹا کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة
فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. ماشاءاللہ بہت اچھے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ اس سورت کی ہم جو اس میں قواعد وغیرہ لگتے ہیں وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. الم تر کیف، اب یہاں دیکھیے میم ساکن، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تارا میں را کو پر کریں گے، کیفا حرف لین کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. فعل ربک با مشدد جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے رک کر. ٹھیک ہے. باصحاب الفیل صاد کو ہم نے پر کرنا ہے یعنی موٹا کرنا. کیا کریں گے پیارے بچوں؟ موٹا کریں گے، پر کریں گے. باصحاب الفیل. الم یجعل، یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کا قاعدہ، اور یہاں غنہ نہیں کریں گے، وہی جو اوپر قاعدہ گزرا. ٹھیک ہے. یجعل جیم میں قلقلہ کر کے جائیں گے، حرف قلقلہ ہے. کیدہم یہاں حرف لین ہے، یا لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے. ہم فی، یہاں پر بھی دیکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا ہے یہاں پر؟ میم ساکن. میم ساکن. اس کے بعد فا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فی تضلیل، ضاد کی ادائیگی جو ہے پیارے بچوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ضاد یہ حرف قرآن پاک کا مشکل حرف ہے، مگر اس کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، اس کو زواد نہیں پڑھنا، دال سے بھی نہیں پڑھنا. دال بھی نہیں پڑھیں گے، زواد بھی نہیں پڑھیں گے، اور ڈال بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھنا ہے. فی تضلیل، دیکھیں یہ قلقلہ ہوا ہے نا، قلقلہ بھی نہیں کرنا، اس میں آواز لوٹنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان کے علاوہ کسی حرف پر آواز لوٹ کر نہیں آنی چاہیے، یعنی اس کو ہلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اچھا آخر میں ہم وقف کریں گے تو یہاں مد عارض ہو جائے گا، تھوڑا سا لمبا کریں گے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. اس میں بھی ہم دیکھیں را کو پر کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر آیا تو اس لیے پر ہو جائے گا. علیہم یا لین نرمی سے ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں. اور ہم یہاں پر بھی زار شفی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے. طیرن ابابیل، طا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. طیرن یا لین نرمی سے ادا کریں گے. اس کے بعد پھر یہاں پر بھی ایک قاعدہ نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار حلقی کا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. طیرن ابابیل، ماشاءاللہ. آخر میں یہاں مد عارض. ٹھیک ہے. لمبا کریں گے. ترمیہم بحجارۃ، را ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے را کو پر کریں گے. می یا مدہ ہونے کی وجہ سے ایک الف کھینچیں گے. ہم. اب پیارے بچوں غور کیجئے گا کہ اوپر میم ساکن کے جو قاعدے آ رہے تھے وہاں ہم غنہ نہیں کر رہے تھے، مگر اس قاعدے میں غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با موجود ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، اگر آپ نے ذہن نشین کر لیا تو کبھی بھی آپ بھولیں گے نہیں. جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو یاد رکھیں میم ساکن، جس میم کے اوپر چھوٹی سی دال آ جاتی ہے نا تو میم ساکن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اس میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا میم آ جائے اس میں ہم غنہ کریں گے، ان 2 حروف میں. بقیہ جتنے حروف آئیں گے ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. وَأَرْسَلَ، یہاں سوری، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، شاباش. دیکھیں ہم نے غنہ کیا نا، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم ناک میں آواز رکھیں گے پھر آگے بڑھیں گے. اچھا یہاں پر را کو پر کریں گے. اب یہاں پر ایک قاعدہ پھر لگتا ہے ادغام کا. کس کا؟ ادغام. اور ادغام مال غنہ، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے حروف ارملون میں سے غنہ کریں گے، ادغام مال غنہ. اور من میں اخفا کا غنہ کرتے ہوئے نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے سین آیا
تو اس لیے یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے جائیں گے، صحیح ہے. اور سجیل پہ وقف کریں گے تو مد عارض ہو جائے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ. اب یہاں میم ساکن کے بعد پھر کاف آ گیا تو ہم یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. اچھا یہاں ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر پھر یہ قاعدہ جو اوپر گزرا یہ صحیح قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد میم آ گیا تو ادغام مال غنہ یعنی یہاں پر غنہ کریں گے. کعصف مأکول. بہت اچھے. یہ مأکول جو کیا یہ کیا کریں گے، اس کو اس حمزہ کو یعنی یہ جو الف نظر آ رہا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے اس کے اوپر چھوٹی سی دال یعنی جزم ساکن سکون کی علامت ہے جس کی وجہ سے اس کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے؟ جھٹکا دے کر. کعصف مأکول. ماشاءاللہ بہت اچھے. کچھ کالز لے لیتے ہیں کیا؟ جی جی کالز ہیں. حلیمہ سینئر تاریہ ہے. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میری آج 11 کال ہے. میں آج آپ کو تعوذ اور تسمیہ سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اچھے انداز سے پڑھنے کی. مزید کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آتی چلی جائے گی. ایک اور کال لیں. میرا نام شاہ زمان ہے. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں شاپر جانا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. کڈس مدنی چینل ہمارا جی کر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ چھوٹے بچے لگتے تو چھوٹے بچے ہیں مگر بہت اچھا پڑھا انہوں نے. بس کاف جہاں جہاں آ رہا ہے ان سے پر ہو جاتا ہے نا. تو کوثر میں بھی کاف اور ان نشانی اکر میں کاف، اس کو کوشش کریں باریک رہے، موٹا نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال لیں. میرا نام مکی اتاری ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا نام. حضر میں سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست. مکی اتاری بہت پیارا نام ہے، بہت پیارا نام ہے. اسی انداز سے اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے. ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. میرا نام محمد ساحل رضا ہے. جی. میں سائم رضا. پنجاب کے شہر گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجئے. کر سب سنیے ذرا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کریں کہ ہا کی ادائیگی پیارے بچے اس کو ہا کو درست کریں. ہا نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا. بہت اچھے ماشاءاللہ. جی قاری صاحب اب کس انداز سے آپ لے کے چل رہے ہیں؟ میں چاہوں گا ایک مرتبہ جو ہے بچوں کو تو آپ نے شروع میں پڑھا دیا، ٹھیک ہے. اب یہ والا سیگمنٹ ہم مکمل کرتے ہیں کہ آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے انس بھائی پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے. یعنی سب سے پہلے قاری صاحب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر انس بھائی، پھر وہی آیت آپ نے بھی پڑھنی ہے. جیسے قاری صاحب نے اعوذ باللہ پڑھا، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پڑھیں، آپ پڑھیں حدر میں وہ جو پڑھتے ہیں. یہ سورہ فیل کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں اور ایک اچھے انداز سے تلاوت چلے. مائک بھی آپ لے لیں. قاری صاحب اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
انس بھائی، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ ایک اچھے انداز سے ماحول بنائیے قرآن پاک کی تلاوت کا. جی کر سکتے. اعوذ باللہ سے دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ سب کچھ آیت آپ 2 ملائیں یا 3 ملائیں اور پھر دیکھتے ہیں کون جو اس انداز سے آتا ہے. 2 یا 3 آیتیں پڑھیں اسی صورت کی تھوڑی مزید تکرار. پہلی والی آیت کو ہم ایک پڑھیں گے اور دوسری اور تیسری کو ملائیں گے اور پھر چوتھی اور پانچویں کو ملائیں گے. ٹھیک ہے؟ چوتھی اور پانچویں آپ پڑھیں گے جب تک انس بھائی لے کے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. علم ترى کیف فعل سے 3 آیت تک پڑھ لیں گے ایک ساتھ میں. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم
ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اچھی کوشش کی زبردست زبردست آگے کر سکتے ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بیچ میں سانس ٹوٹ گئی کوشش کریں پوری ایک سانس میں پڑھیں دونوں آیت کوشش کریں عبید سانس پہلے اپنے سینے میں ہاں کر صاحب یہ بھی بتائیے ذرا سانس کسی بھی بڑی آیت کو یا زیادہ آپ کو 2 آیتیں پڑھنی ہو پیارے بچوں اس چیز کا خیال رکھا کریں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سانس جو ہے سینے میں بھرنا ہے جب آپ سانس لے کے پڑھیں گے نا تو آرام سے پڑھ لیں گے دیکھیں یہ اب روک لیا روکنے کے بعد آپ نے چھوڑ نہیں دینا پھر جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے وہ سانس آہستہ آہستہ نکلتا واہ زبردست زبردست گڈ ہو گیا سمجھے عبید بھائی چلیں جی ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست خوبصورت انداز سے اچھے انداز سے عربی لب و لہجے میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے کچھ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں جی میرا نام سمدانی رضا ہے سمدانی رضا ماشاءاللہ آپ کی کال میں آتی رہتی سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیرا آمین آمین ماشاءاللہ ویاکم سبحان اللہ کہہ رہے سبحان اللہ جی کار صاحب کیا کہیں گے ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا مزید اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ایک اور کال دیجئے میرا نام محمد فیضان ہے میں گجرات سے بات کر غلام رسول بن رہا جائیں گے ہوں میری آج کال نمبر 20 ہے 20 میں آج گڈ آپ گڈ کے سوال کا جواب بتاؤں گا بتائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کڈز مدنی چینل مدنی چینل جی حدر والے انداز میں ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ حدر آسان ہے کیا کہیں گے حدر آسان ہے تاکہ آپ جب بھی کبھی فاتحہ خوانی ہو کبھی تراویح پڑھائیں یا آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس طرح تلاوت کریں قرآن پاک کی آپ کو خود کو بھی مزہ آئے کبھی سوچ رہے ہیں پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے لذت آ رہی ہوتی ہے ایک اچھا انداز ہو یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت تو ہے جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک ایسا ملتا ہے کہ اگر خوش الہان ہو نا اچھا نعت خواں ہو تو سننے میں عشق بڑھ جاتا ہے مزہ آ جاتا ہے اچھا نعت خواں ہو عبید بھائی پڑھتے ہیں نعت مزہ آ جاتا ہے انس بھائی پڑھتے ہیں ایک ماحول بن جاتا ہے دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک آواز اچھی ہوگی تو عشق بڑھے گا اسی طرح خوش الہانی کے ساتھ اچھے انداز سے عربی لب و لہجے میں قرآن پاک پڑھا جائے گا تو سننے والوں کو ایک لذت آئے گی مزہ آئے گا ادھر قرآن پاک کی تلاوت ایسا ہو کہ دل میں ایک سکون پیدا ہو جائے بندہ بولے کیا یار کیا تلاوت تھی تلاوت ختم ہو گئی لیکن جستجو باقی رہے کہ اور تلاوت کرتے تو اچھا رہتا تو پیارے بچوں اچھے انداز سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے اگر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تو قرآن پاک پڑھانے والا کتنا اچھا ہے اور پڑھنے والا کتنا اچھا ہے آپ صبح ہی صبح جا رہے ہیں مدرسے قرآن پاک پڑھنے تو آپ صبح ہی صبح اپنے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل اسی کتاب کو دیکھے جا رہے ہیں ہاتھ لگا رہے ہیں تو پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے وہ تو ثواب ملے گا کتنا ملے گا ثواب دیکھنے کا ثواب اچھا پھر اس کے پاس بھی قرآن پاک ہے اس کے پاس بھی قرآن پاک ہے قاری صاحب کے پاس قرآن پاک لے کے جانا ہے تو درجے میں کیسا ایک ماحول بنا ہوا ہے کتنا پیارا منظر ہے کہ ہر طرف قرآن پاک ہی نظر آ رہے ہیں تو ایک اچھا لگے گا تو مدنی قاعدہ پڑھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھی اچھے انداز سے تو پیارے بچوں کچھ کالز کی جانب بڑھیں جی اور لیں ٹھیک ہے چلیں ہم سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم آپ کو ایک گلدستہ دکھا رہے ہیں ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے ویڈیو کلپ دکھانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم بورڈ کی ایکٹیویٹی کی طرف آئیں گے جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے حکم میں کوئی دخل نہیں دے سکتا وہ چاہے تو زیادہ کو تھوڑا کر دے
और थोड़े को ज्यादा कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे इज्जत ना दे, जिसको चाहे वो अमीर बना दे, जिसे चाहे उसको फकीर यानी गरीब बना दे। वो किसी पर भी जुल्म नहीं करता, ये हमारे अच्छे कामों पर खुश होता है और बुरे कामों से नाराज। और ये उसकी रहमत है कि हमको ऐसा कोई हुक्म नहीं फरमाता जो हमारी ताकत से बाहर हो, यानी वो किसी ऐसे काम का हमको ऑर्डर नहीं फरमाता जो काम हमारी ताकत से बाहर हो, यानी वो काम हम कर ही ना सकते हो। ऐसा कोई काम वो हमको नहीं कहता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन बातों पर आपने अमल करना है। ये बोर्ड दोनों एक जैसे हैं, ये बताइए जी? एक जैसे हैं? नहीं ठीक है, एक जैसे नहीं। इधर क्या लिखेंगे? थोड़े से आगे पीछे हमने स्टाइल किया है, ठीक है, थोड़े बोर्ड हमने आगे पीछे कर लिए हैं। इधर क्या लिखना है आपने? अलिफ ता ता जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सौद दौद त्वा ज़ा। आज वहाँ तक जाना है, ठीक है। और आपको हम 1 मिनट का वक्त देंगे। और इधर अलिफ सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सौद त्वा। इधर त्वा है और इधर ज़ा है। इधर एक खाना बड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम 2 टीमें बना रहे हैं। दाएं जानिब वाली टीम है टीम मक्की, बाएं जानिब मदनी। टीम मक्की से कौन आएगा हुर्फ तहज्जी लिखने के लिए और टीम मदनी से कौन आएगा? आज दोनों एक साथ आप लिखना शुरू करेंगे और आपके पास वक्त होगा 1 मिनट का। 1 मिनट। कौन? आप खुद भी आ सकते हैं, अनस भाई जिसका कहेंगे, या अनस भाई खुद भी आ सकते हैं। आज का मुकाबला देखें, शुरू में जीत जाए तो अच्छी बात है, मेरा मशवरा है। इधर से हामिद साहब आएंगे। हामिद साहब जी, किसको लेना है? टीम मक्की। अनस भाई। अनस भाई आ जाइए जी। अनस भाई टीम मदनी। हामिद चलें जी, लगाएं भाई इसको अपनी आंखों पे सजाइए, ठीक है। और एक मार्कर आपको दिया जाएगा, एक मार्कर आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से कौन रहनुमाई करेगा? आप बताएंगे? चलें जी, अनस भाई बताएंगे। आप यहाँ पर आ जाइए, 1 मिनट का वक्त होगा। ये लीजिए माइक, ये पकड़िए मार्कर, ये ले लीजिए। माशाअल्लाह जी, आप लें हामिद भाई। हाँ आ जाओ मेरे बच्चे, माशाअल्लाह। ठीक है जी, शुरू करेंगे। मैं आपको बोर्ड के बीच में खड़ा कर रहा हूँ। कौन बताएगा इनको? यहाँ पे उबैद भाई बताएंगे, आप बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अनस भाई बताएंगे, ठीक है जी। आपके पास से 1 मिनट का वक्त, और वक्त आपका शुरू हो चुका है जी। शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। कलाम भी चला दीजिए पीछे ज़रा। माशाअल्लाह। उल्टे हाथ पे हाँ, माइक पे बताएं, माइक पे बताएं। उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ ऊपर ऊपर, उल्टे हाथ उल्टे हाथ आ लिखे, उल्टे हाथ पे जा लिखे। अनस भाई जोर से बताइए। सा लिखते हैं, उल्टे हाथ लिखते हैं, सा लिखते हैं जल्दी। एक आप करीब जाके बता दें। करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, आ जाएं जल्दी जल्दी। 1 मिनट का वक्त है, वक्त खत्म होने वाला है। 1 मिनट का वक्त खत्म होने वाला है। यूं समझ लें 20 सेकंड है तकरीबन, 20 सेकंड, 40 सेकंड हो गए जी। इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं हम। हाथ का हाथ नहीं लगा। वक्त तो खत्म हो चुका है, अब काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10 9 6 1 और टाइम हो गया इख्तिताम। जी भाई जी आ जाएं, हो जाओ बच्चों रेडी। सांस आ गया है। चलें सीधे हाथ से दे दीजिए, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ टीम मक्की। पहले आपके बोर्ड को चेक कर रहे हैं। आपने अलिफ, ये क्या है?
ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. الف آپ نے ایک ہی باکس میں بنا دی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو تا نہیں، یہ کیا لکھا ہے؟ تا کے نقطے یوں رکھتے ہیں میرے بچے، آپ نے یوں لگا دیے. چلیں جی، یہ کیا ہے؟ سندھی میں لکھا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ سا. اور یہ ہاں، خواہ، دال، زال. گڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ نے دال تک لکھا. اور ادھر آتے ہیں. حامد بھائی الف کہاں ہے آپ کا؟ اچھا یہاں پر الف ہے، وہ سائڈ میں لکھ دیا. با، تا، یہ کیا ہے؟ 3 نقطے سا پر. یہ لکیر میں چلا گیا. نہیں آیا تو ہے نا نقطہ ہے، نقطہ تو ڈالا ہے. انہوں نے لکھا تھا، اچھا میں نے لکھا چیک کیا تھا. ہاں اس میں چلا گیا اس کا. تا. یہ کیا ہے بھائی؟ جیم ہے. یہ کیا بنا دیا؟ یہ کیا بنایا ہے؟ جیم ہے. یہ ڈبل جیم، قاعدے میں ایک جیم ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہا ہے. خواہ، ہا، خواہ، دال، زال. یہ کیا ہے؟ الف. پھر الف آخر میں الف پھر ڈال لیا. ہاں تو قاری صاحب انہوں نے بنائے 1 2 3 4 5 6 7 8. اس کو بھی شمار نہیں کر رہے ہیں. 7 نہیں، را لکھا ہے انہوں نے. یہ را، لیکن را کیسے لکھا؟ را تو یوں ہوتا ہے نا، را تو یوں ہے، لیکن یہ را ان کا تو یہی. یہ اصل میں عمر کے لحاظ سے انہوں نے عمر کے لحاظ سے یوں ہے، لیکن نظر بھی تو نہیں آ رہا ہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. اور ادھر کیا ہے؟ یہ زال کیسے بنایا میرے بچے؟ یوں کر کے زال، یا زال یوں ہوگا. نظر نہیں آ رہا تھا بھائی، نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی ایسے ایسا لکھ دیا. ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں. تو جی قاری صاحب کس کو آپ پہلی پوزیشن میں؟ قاری صاحب تو آج باہر آ گئے ہیں، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور قاری صاحب فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کس نے کیسا لکھا؟ کچھ حروف جو ہے ٹیم مکی کے اچھے ہیں، کچھ مدنی کے اچھے ہیں. تو دونوں کو نمبر 1 پہ لے کر آئیں گے، کیا کریں گے؟ مگر یہ ہے کہ حروف زیادہ جو ہے ان کے ملنے کی وجہ سے یہ ایک خانے میں چلے گئے ہیں. جی 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 جی. اور یہاں جو ہے تقریباً جو ہے بہترین وہ ہیں. تو اس لحاظ سے ٹیم مدنی جو ہے آگے جا رہی ہے. جی تو فیصلہ کر دیا ہے قاری صاحب نے، آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم مدنی. آج نہیں آ رہی مکی والو، ذرا آواز سے نکال کے. آج کا مقابلہ جیتا ہے ٹیم مدنی. مدنی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کچھ کالس آپ لوگوں کی شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات کر رہے ہیں. بیٹھے اپنی اپنی جگہ پہ. جی جزاک میرا نام شیخ عبد المجید ہے، میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ ابھی پاپو میں آج آپ کو تعوذ اور تسمیہ سناؤں گا. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اس بچے نے بہت پیارا پڑھا، بہت پیارا پڑھا. قاری صاحب خوش ہو گئے. قاری صاحب کوئی دعا دے دیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے ساتھ پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست. کل بھی کال کرنی ہے اور سنانا ہے آپ کے لہجے میں کس طرح کی بہتری آ رہی ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد احمد اتاری. میرا نام محمد طلحہ اتاری. ہم چینی اور سے ہیں. عابد بھائی آج میں آپ کو یہ سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی کر سے پہلے ان کے بارے میں بتائیے. بہت اچھا اور انداز بھی عابد بھائی بہت پیارا انداز تھا، کھڑے ہوئے گئیں. پڑھنے کا بھی انداز اچھا تھا اور ماشاءاللہ آپ کو پکارنے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا. تو بہت پیارا پڑھا انہوں نے. بہت ماشاءاللہ ماحول بنایا آپ نے. بارک اللہ فیکم. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد عامر رضا ہے. عامر رضا. اس پروگرام میں 86 کال ہے. پیارے عابد پاپو، 86. آج میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتانا چاہتا ہوں. بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مدنی چینل. بہت بہت شکریہ آپ بچوں کا. جزاک اللہ خیرہ. جن بچوں نے کال کی بہت اچھا کام کیا اور جو کال کریں گے وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک جو کال کرنے والے ہیں، دیکھنے والے، ان کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. جو جس انداز سے دیکھ رہا ہے اس دعوت کو عام کرے. اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو آپ جو اس پیج کو شیئر کر دیں، لائف مدنی چینل کو. اور یہ جو پروگرام دیکھا رہا ہے اسلام فور کڈس، اس کو بھی آگے کی جانب بڑھا لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پیج سے اس کو شیئر کریں
اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ مدنی چینل پر اس قسم کا پروگرام آ رہا ہے جس میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہو. جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ لے گا کیا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے لے گا کیا؟ بارش ہوئی, بادل آیا, برس کر چلا گیا. جو باہر تھے انہوں نے کہا آج تو بہت اچھی بارش ہوئی, مزہ آ گیا, اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چلا نہیں. آپ کھڑکی کھولتے, بارش آپ کو بھی نظر آ جاتی. تو بارش ہو رہی ہے لیکن باہر والوں کو نظر آ رہی ہے, گھر والوں کو نظر نہیں آ رہی ہے بارش. تو بارش آپ نے دیکھنی ہے تو آپ نے جو ہے باہر جانا پڑے گا. تو پیارے بچوں, اسی طرح پروگرام آ رہا ہے, اچھے انداز سے آ رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. لیکن اگر آپ اس پیج کو شیئر کر دیں گے, بڑے جو ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, اگر آپ یہ دعوت آگے کی جانب بڑھا دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ تو پروگرام نہ دیکھیں کل پرسوں, لیکن وہ ایسا جوائنٹ ہو جائے, وہ مستقل دیکھتا رہے اور اس کو صحیح قرآن پڑھنا آ جائے. مدنی چینل کے ذریعے یقین مانیں اتنی ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں اگر نیت اچھی ہے تو. نیت اچھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے آپ جو چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بہت ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں. تو نیکی کرنے کا ایک ذریعہ سوشل میڈیا بھی ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ. باپو ایک عرض کروں گا, ابھی جمعرات کا ہمارا جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا, جمعرات والے دن, تو ایک اسلامی بھائی ملے, وہ کہنے لگے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, میرے تلفظ غلط تھے تو میں آپ سے وہاں سیکھ رہا تھا تلفظ. سبحان اللہ. ان کو بھی موقع ملا سیکھنے کا اور وہ کوشش کرنے لگ گئے, کہہ رہے نہیں میں روزانہ اس کو جب بھی یہ آئے گا تو میں دیکھا کروں گا. واہ بھائی واہ. دیکھیں اچھی نیت کری نا, اچھی نیت کی, پتہ تو چلے. آپ لوگ بچوں سے, میں کہتا ہوں نا, آپ لوگ دعوت دیں. ایک مرتبہ جو گھر کے بچے ہیں آپ کے ایسی جگہ پہ رہیں کہ قاری صاحب آ نہیں سکتے یا آپ مدرسہ دور ہے, آپ پڑھ نہیں سکتے, تو آپ یہ پروگرام اگر آپ نے توجہ سے دیکھ لیا نا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھا قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا. اگر آپ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مدنی قاعدہ جو ہماری پرانی ایپیسوڈ ہیں, ایک ایپیسوڈ پہلی ایپیسوڈ سے چلیں, دوسرا ای پی آپ یوٹیوب پر لکھیں گے اسلام فار کڈس تو بہت سارے ایپیسوڈ آ جائیں گے. تو قرآن پاک جو ماشاءاللہ قاری حسین صاحب نے بہت اچھے انداز سے مدنی قاعدہ پڑھایا, قاری اعجاز صاحب بھی ماشاءاللہ قرآن پاک لے کے چل رہے ہیں, تو آپ کو 2 قاری صاحب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو 2 قاری صاحب کے ٹیسٹ آپ کو اسلام فار کڈس میں مل جائیں گے. تو شروع کریں گے اپنا دوسرا مرحلہ, جس مرحلے کا نام ہے ہمارا اسلام. جزاک اللہ. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی انشاءاللہ عز و جل ہمارے یوسف بھائی اس سیگمنٹ کو لے کر آگے کی جانب بڑھیں گے. تو یوسف بھائی آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پرانا سبق یاد ہے, کل کس چیز کے بارے میں بتایا تھا؟ جی عبید بھائی مائک میں کیا بتایا تھا؟ جانوروں کے کتنے حصے ہونے چاہیے, کیا بتایا تھا؟ کچھ لائیں, ذہن میں لائیں. جی کسی جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. کسی جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور کسی جانور کو بلا فضول نہیں مارنا چاہیے. بلا فضول نہیں مارنا چاہیے. جی آپ نے کیا سیکھا تھا؟ جانور کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. کل بلی کے بارے میں بتایا تھا. کل بلی کے بارے میں بتایا تھا. اور آج بھی اسی کے بارے میں. آج بھی اسی کے بارے میں. آپ کی بات ہوئی ہے یوسف بھائی سے کیا؟ دیکھیں یوسف بھائی کیا بتائیں گے. آ گئے بھائی یوسف بھائی, آ گئے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. یوسف بھائی کیا سوال دیں گے, بچوں کو کس انداز سے بیزی کر کے رکھیں گے, کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, کل ہم نے ایک اہم ٹاپک پر آپ سے بات کی تھی, وہ تھا جانوروں سے متعلق جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, شرارتیں ہوتی ہیں, تو ان سے متعلق ہم نے کچھ بات کی تھی نا. آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں جو سبق آموز ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے وہ واقعہ. آج ہم آپ کو جو سوال دے رہے ہیں, ایک عربی گرامر سمجھ لیں یا ویکیبلری سمجھ لیں. عصفور, عصفور کہتے ہیں چڑیا کو. عصفور کسے کہتے ہیں؟ چڑیا. عربی میں چڑیا کو کیا کہتے ہیں؟ عصفور. عصفور. ہمارے جو ویور بچے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی ہے, کیونکہ ہمارا جو واقعہ ہے وہ عصفور سے متعلق ہم اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ عربی میں چڑیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ عصفور. دیکھیں چڑیا نہیں ہے, چڑیا ہے. کیا ہے؟ چڑیا. ہاں چڑیا. عصفور. ہاں عین صاد بھائی, عین صاد فا واو را. کیا ہے؟ عین صاد فا واو را. عصفور کے معنی ہے چڑیا. کیا ہے؟ چڑیا.
ایک بہت ہی مشہور ہے عالم ہے اور عربی کا بہت ہی ماہر شخص تھے وہ, ان کو کہتے ہیں زمخشری. کیا نام تھا ان کا؟ ہاں زمخشری. جو عالم دین ہوتے ہیں یا جو طلبہ ہوتے ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا نام معلوم ہے زمخشری کا. تو ان کو کسی نے دیکھا کہ ان کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی تھی, ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی ٹانگ کیسے ٹوٹ گئی؟ تو زمخشری نے کہا کہ اصل میں میرے ساتھ ایک بچپن میں واقعہ ہو گیا تھا, اس واقعے کے نتیجے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو لوگوں نے تجسس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں نے چڑیا کی ٹانگ میں دھاگا باندھا ہوا تھا اور وہ جہاں بھی اڑتی میرا دھاگا ساتھ میں ہوتا اور میں اسے پکڑ کر کنٹرول کرتا تھا دھاگا پکڑ کر. تو اب ہوا یہ کہ وہ دھاگا میرے ہاتھ سے اچانک چھوٹ گیا اور وہ چڑیا اڑتے اڑتے کسی دیوار کے سوراخ کے اندر چلی گئی, لیکن جو دھاگا تھا نا وہ باہر لٹک رہا تھا. اب میں نے کیا کیا, بچے ہیں نا, بچوں کے اندر تو شرارتوں کا ماحول ایک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں کیا گیا, میں نے اس دھاگے کو زور سے کھینچا. جب دھاگے کو زور سے کھینچا نا تو اس چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ کر باہر آ گئی. اوہو, نازک ہوتی ہے بہت اس کی, ہیں بہت نازک سی ہوتی ہے نا. آپ بچوں کو دیکھیں, بچے چوزے پالنے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن اس کی احتیاط نہیں کر رہے ہیں, اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, پانی لگ گیا تو وہ بالکل مرجھا سا جاتا ہے نا چوزا, اور بہت نازک سا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ میں بھی پکڑنے کا شوق ہے. جب آپ ایسی چیزیں پالنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو احتیاط بھی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. ان کو ہاتھ نہ لگائیں, چھوئیں نہیں, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے یہ احتیاط نہیں کی اور اسے آپ کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تو خدا نہ کرے وہ حال ہو جو حال زمخشری کا ہوا یہ کہ بھائی جب دھاگا کھینچا نا تو اس چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ کر باہر آ گئی دھاگے کے ساتھ ہی. ان کی امی جو نا دیکھ رہی تھی یہ منظر, ان کی امی کو بہت صدمہ ہوا, ان کی امی کو اتنا دکھ ہوا. ان کی امی نے کہا کہ اللہ, اسی وقت ان کی امی کے زبان سے الفاظ نکل گئے. اچھا دیکھیں, والدین ویسے تو بڑے شفیق ہوتے ہیں نا, اپنی اولاد پر بہت شفیق ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا موقع کبھی ان کو دکھ پہنچانے کا نہ آنے دے زندگی کے اندر کہ اچانک ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے. کیونکہ اچانک اگر ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل گئی, کوئی ایسا کلمہ, کوئی ایسا جملہ نکل گیا آپ کے لیے, تو پھر وہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ فطری بات ہے نا, بس فطرتاً غصہ آ گیا نکل جاتا ہے. جیسے آپ ہیں, آپ لوگ بڑے ہیں, لیکن آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہو, وہ تنگ کر رہا ہو تو آپ بھی اس کو کبھی کبھی پٹائی بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی چیخ بھی دیتے ہیں, سیدھے بیٹھ جاؤ, آ جاتے ہیں نا. حالانکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں اس سے, لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے, ناراض بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ ہو رہے ہیں تو امی بھی ہو سکتی ہیں, ابو بھی ہو سکتے ہیں, تو محبت ہے لیکن ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے والدین ناراض ہو رہے ہیں. دو تین مثالیں میں دے دیتا ہوں. والدین کہہ رہے ہیں بھائی اسکول کے یونیفارم چینج کر لو, مدرسے کے کپڑے چینج کر لیں, نہیں کر رہے, سستی ہے, یا رسپانس ہی نہیں دے رہے. کھانا کھا لو, کھانا ہی نہیں کھا رہے, کھانا پڑا ہوا ہے, نکلا ہوا ہے, حالانکہ تنگ دستی کے اسباب میں سے, یعنی نکلا ہوا کھانا کھانے میں تاخیر کرنا جان بوجھ کر تنگ دستی کے اسباب میں سے بیان کیا گیا. تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ جو بھی کام کہہ رہے ہیں, جو بات کہہ رہے ہیں, آپ کو فوراً عمل کرنا چاہیے, تاکہ خدا نہ کرے ان کے دل سے ایسی بات نکل جائے, زبان سے ایسی بات نکل جائے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن سکے. تو زمخشری کی امی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ٹانگ ایسے ہی توڑ دے جیسے تو نے چڑیا کی ٹانگ توڑ. دیکھیں یہ معاملہ ہو گیا. اب وہ بات تو آئی گئی ہو گئی, امی نے کہہ دیا, بات آئی گئی ہو گئی. اب یہ مزید پڑھنے کے لیے بخارا چلے گئے, وہاں پڑھتے رہے. گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دن جا رہے تھے تو اچانک گھوڑے سے سلپ ہو کر نیچے گرے. جب نیچے گرے نا تو وہ پوری ٹانگ جو ہے ان کی دب گئی اور اس کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی. جب طبیب نے ان کو دیکھا تو اس کے صحیح ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں تھی, بالآخر ان کی وہ ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی. اللہ, تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے نا, یعنی پرندوں کو, جانوروں کو نقصان پہنچانے کا ایک ریئیکشن آیا. یہ تو چلے دنیا میں ہی سزا مل گئی, آخرت میں جو اس کا جو گناہ ہے نا, اس کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. اسی لیے
کھیل کھیل میں جانوروں کو, پرندوں کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ کھلونا ہے, ٹوٹ گیا تو چلو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, وہ ایک ذی روح ہے, اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہوئی ہے. اور کھلونے کو اگر آپ توڑ بھی دیں گے نا تو مجھے بتائیں کیا کھلونے کو درد ہوگا؟ بھائی گاڑی کو آپ نے اٹھا کر پٹخ دیا, اس کے پہیے نکل گئے, کیا اس کو تکلیف ہوگی؟ کھلونے ٹوٹیں گے نا تو اپنے آپ کو درد ہوگا. ہاں, اچھا اس کو خون نہیں نکلنا, اس کو درد نہیں ہونا ہے. لیکن آپ جس پرندے یا جانور کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنی دلجوئی کے لیے کھیل رہے ہیں, تو اس کو تو جو ہے جو تکلیف اس سے جو نقصان پہنچنا تکلیف ہوگی اس کے اندر. تو اسے اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دلائل النبوہ کے اندر امام باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک چڑیا آئی, اور چڑیا آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چکر لگانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ گفتگو کر رہی, بات چیت کر رہی, اور کسی کو تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی. تو ایک صاحب تھے, ایک شخص تھے, وہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں نے جو ہے راستے میں سے چڑیا کا گھونسلہ مجھے نظر آیا تو میں نے یہ 2 بچے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جا کر واپس اس چڑیا کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو رکھ کر آ جاؤ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, یہیں سے چاہتی ہے ہرن داد, اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو الہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ہر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جس طرح بتایا نا کہ جانور پہ ظلم کرنا ہے, ایک مرتبہ ہم نگرانی شورا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہر کسی کی زندگی کے یادگار واقعات ہوتے ہیں. اگر میں آپ بچوں سے پوچھوں آپ کو کوئی ایسا دن بتائیں جس میں دن آپ بہت خوش ہوئے تھے, بتائیں گے نا اس دن بہت مزہ آیا تھا. کس کس کو آیا تھا؟ کوئی ایسا دن ہے اس دن بہت مزہ آیا تھا؟ ہے کوئی یادگار دن ہے؟ سالگرہ کا دن ہوگا, کسی کا دعوت ہوگی, مزہ آتا ہے نا, کوئی دن بن جاتا ہے ذہن میں اس دن بہت مزہ آیا تھا. ہوتا ہے ایسا؟ ہاتھ بھی کھڑا ہو گیا. اچھا ہاتھ نیچے کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے وحید بھائی مزہ ہی نہیں آیا, بہت دن خراب گزرا, یہ واقعہ جو ہو گیا تھا تو دن خراب گزرا, ایسا ہوتا ہے, ایسا کام ہو گیا تھا پورا دن خراب گزرا تھا, بات روتے ہوئے گزرا تھا. تو نگرانی شورا سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو ایسا بات بتائیے, ایسا کوئی قصہ آپ کی زندگی کا جو کہ دل خراش ہو, یعنی کہ دل خراب ہو گیا ہو وہ واقعہ دیکھ کر, وہ بات دیکھ کر. تو کہنے لگے میں فلیٹ میں تھا, تو فلیٹ میں رہتے تھے, تو بولے ہم نیچے کی جانب اتر رہا تھا تو ایک بلی کا بچہ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل منڈیر پر تھا. تو بول رہے ہیں کہ میں نیچے اتر رہا تھا تو جو بلی کا بچہ جو تھا وہ منڈیر کے بالکل قریب تھا. تو ایک شخص آیا, ایک لڑکا آیا یا بچہ آیا, جو بھی آیا, تو اس نے نا بس شرارت اس کو سوچی, اس کو شیطان نے بہکایا, اس کے ذہن میں شرارت آئی, اور ٹاپ پر تھا 4th فلور یا 5th فلور. تو کہہ رہے ہیں اس لڑکے نے جو ہے نا اس بلی کے بچے کو لات مار دی. اللہ, جب لات ماری تو نیچے گر گئے. بولے یہ اس کو دیکھ کر نا میں ڈسٹرب ہو گیا, یہ کیا کیا اس نے, یہ حرکت کیا کی. تو بعض دفعہ نا کچھ لوگ پتہ نہیں کیا ایک ذہن میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بچے بھی بڑے بھی, تنگ کر دیں گے جانوروں کو, تنگ کر دیں گے. یوسف بھائی یہ بہت ہے. بعض ہے نا کوئی کتا ہوگا یا بلی ہوگی, وہ آپ 10 دوست مل کر اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہوتی کہ غلط کام ہے, بس مزہ آ رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, آواز نکل رہی ہے, لیکن بچوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. مجھے بھی شاہ صاحب ایک یاد آ گیا, دل خراش آپ نے جو بات کی. ایک بار میں بائک پر آ رہا تھا تو راستے میں جس طرح آپ نے بلی کے بچے کا کہا, تو ایک کتے کا بچہ تھا چھوٹا سا, اب بہت چھوٹا سا تھا, شاید وہ 1 ہفتہ ہوا پیدا ہوا ہوگا مشکل سے. اچھا وہ زخمی پڑا ہوا تھا, شاید کسی گاڑی نے اس کو, اس کا پچھلا دھڑ جو ہے نا وہ کچل دیا تھا. تو اب وہ کچھ 1-2 ٹانگیں اٹھا کر آواز نکال رہا ہے. اچھا کوئی بھی اس کا پرسان حال. تو ایک لڑکا تھا, اس نے قریب ہی جو ہے ایک کپڑے کا کوئی ٹکڑا اٹھایا, اس کے اندر اسے لپیٹا. اب وہ دیکھ رہا ہے, تو میں نے بائک روکی کہ یار چلو دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح ڈاکٹر مل جائے, کوئی ہاسپٹل جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کو ٹریٹمنٹ مل جائے, جس کی وجہ سے زندہ ہے تو بچ جائے وہ. تو اس کو اس نے لپیٹا اور وہ میرے ساتھ بائک پر پیچھے بیٹھ گئے. اب پھر ہم گئے کافی آگے تک, لیکن پھر راستے میں ہی وہ مر گیا تھا, اتنا شدید زخمی تھا.
تو یہ بھی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی. تو اس میں نا ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ زیرو ہے, جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑا آسان کرتے ہیں. زیرو جاندار ہے, جاندار ہے, جس کے اندر جان ہے, جس کے اندر روح ہے نا, ٹھیک ہے, تو لیونگ تھنگز جس کو ہم کہتے ہیں نا, تو یہ جو ہے آپ کے اس کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. اچھا وہ چونٹی ہو یا بڑا جانور ہو, کچھ بچوں کی عادت ہے وہ چونٹیوں کو مارتے ہیں, چونٹوں کو مارتے ہیں, چونٹیوں کو مارتے ہیں, یہ ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے, بہت بری عادت ہے. بلا وجہ مکھیوں کو مارنا, بلا وجہ چونٹیوں کو مارنا, چڑیوں کے پیچھے پڑ جانا, یہ اچھے بچوں کی عادت ہے نہیں. یہ جو مکھیوں کو, مکھی تو اڑ رہی ہے, مارتے کیسے ہیں اس کو؟ وہ اڑ رہی ہے, پکڑ بھی لیتے ہیں کیسے؟ وہ اڑ رہی ہے, شکار کر لیتے ہیں کیسے؟ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اچھا جیسے اڑ رہی ہے مکھی, کپڑا بھی رکھ رہے ہیں. اچھا یہ صحیح طرح بتائیں گے نا آج کل کیا چل رہا ہے؟ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے جیسے مکھیاں ہیں, کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انس بھائی بتا رہے ہیں طریقہ, کیا دوبارہ؟ ٹھیک ہے, مائک میں بتائیں. بہت ساری مکھیاں ہوتی ہیں نا ایک جگہ پر, ٹھیک ہے, چھتے کے پاس, ہاں, ہاتھ مارتے ہیں, ہاتھ میں آتی تھی 3-4 مکھیاں ہاتھ میں آ جاتی ہیں, اور وہ ہاتھ میں آ گئیں تو بولیں اب بتاؤ کیسے نکلو گی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر ایک بچہ تھا, چیوٹی آ رہی تھی, ایک چیوٹی, چیوٹی دیکھی آپ لوگوں نے؟ تو وہ زمین پہ چل رہی تھی یا کسی ڈیسک پر تھی, وہ اسکول کی یا کہیں پر بھی, تو وہ ڈیسک پہ چل رہی تھی. اب چیٹی جو ہے نا چلتے چلتے جب ادھر جانے لگی نا, ادھر ہاتھ رکھ دے, تو پھر مڑ کے وہ ادھر چلی آئے. جب ادھر جانے لگے, اب یہ پروگرام کر رہے ہیں, اب کھیل کس سے رہے ہیں؟ چیٹی سے. آپ کے چیٹی سے کھیلیں گے, پھر بعض دفعہ اس کو مار دیتے ہیں, دل چاہتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. یہ اچھے کام نہیں ہے بھائی. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, حامد بھائی یار یہ نہیں کیجیے بھائی, آپ یہ بولیں پیارے بچوں یہ نہیں کیجیے. کون منع کرے گا؟ ہم تو یہ بول ہی نہیں رہے, ہم تو یہ والی اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ پیارے بچوں آپ منع کریں گے. اگر کوئی کتے کو تنگ کر رہا ہے, آپ تھوڑا سا آواز لگا دیں. اگر بچہ ہی بولے گا نا نہیں کیجیے یہ, آپ ادھر آ جائیے, تھوڑا آواز نکال کے بولے نہیں غلط بات ہے, اللہ پاک ناراض ہوگا, اس کو ظلم نہیں کریں, اس کے اوپر یہ ظلم ہے. پھر چیٹی کو مار رہے ہوتے ہیں. جی اگر اللہ مائک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, گڈ ہے. اگر اللہ پاک نے ہمیں ایسے ہی کچھ کتا بلی یا چوٹی بنایا ہو اور کوئی اور ہمیں مار دے اوہو, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ بھائی. حمزہ قادری نے بہت زبردست بات کر دی ہے, بہت زبردست بات. یعنی یہ احساس پیدا کریں کہ اگر میں یہ جانور ہوتا اور کوئی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہوتا تو پھر میں کیا کر لیتا ہوں. واہ, زبردست زبردست, بہت مزہ آ گیا. آج پورے پروگرام کی شاندار بات بچوں کی طرف سے یہ والی آئی ہے کہ اگر ہم ہوتے, ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے, ہم تو ہمیں ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم بولتے ہیں نا بھائی کیا ہو گیا, ہم اس سے بات کرتے ہیں میرا بھائی ہے یہ, تو ان کا کوئی ہے نہیں, ان کا کوئی ہے نہیں, بلی کا کوئی ہے نہیں, اور جو کتے گھوم رہے ہیں ان کا بھی کوئی ہے نہیں, دیگر جانور چیٹی وغیرہ ان کے بہن بھائی پتہ نہیں کہاں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کس کو بلا کے لائیں گے. تو اگر کوئی ان کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اپنے اوپر یہ جو مثال دی نا حمزہ نے کہ اگر ہم ایسے ہوتے تو, ہم ہوتے تو, اس کی جگہ پہ ہم ہوتے تو ہر کسی کی مدد کریں, ہر کسی کی مدد کریں, ظلم نہیں کریں. آپ بچوں کا ذہن بنائیں, ہر بچہ یہ نیت کرے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم جانوروں پہ ظلم نہیں کریں گے. جی یوسف بھائی. تو پیارے بچے, اس میں آخری سبق یہ ہے ہمارا کہ کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے, چلیں ظلم نہیں کر رہے اپنے طور پر, لیکن پالنے کا شوق ہے جانور, کبوتر پالنا, طوطے پالنا, چوزے پالنا, ان کو پالنے کا شوق ہوتا ہے. تو اس میں بھی کچھ بے احتیاطیاں ہیں. یا تو اس کو کھانا دیں گے نہیں, کھانا دیں گے تو بہت زیادہ دے دیں گے. جب بہت زیادہ کھانا پینا آپ دے دیں گے وہ بھی جانور کو نقصان دے سکتا ہے. جانور کے تو سامنے پڑا ہوا ہے نا, اب جانور تو کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, اس کا تو منہ نہیں رکنا ہے, لیکن پھر اس کو تکلیف دے سکتا ہے. تو اس میں بے احتیاطی نہیں کرنی ہے. آپ نے بڑوں سے پوچھ لینا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا شیڈول, بلکہ آپ جس جہاں سے خرید کر بھی لے کر آتے ہیں نا ان سے شیڈول لے لیں آپ کہ بھئی اس کو ان کے کھانے پینے کا شیڈول کیا ہے, کتنے ٹائم کھانا پلانا ہے. مچھلیاں پال رہے ہیں, اولن تو کوشش کریں نہ کریں. میں تو یہ عرض کروں گا یوسف بھائی, یہ نہیں پال سکتے. صحیح بات, ٹھیک ہے, یہ کچھ بھی نہیں, یہ خود پل جائے نا, خود پل جائے. آپ لوگ صحیح طرح گرتے پڑتے رہتے ہیں بعض بچے. یہ آپ کچھ بھی لے کر آ جائیں گے نا, کچھ بھی لے کر آئیں گے, پورے گھر والوں کو تنگ کر دیں گے. اب چھوٹا سا گھر ہے, بکری پال لی, اب بکری گندگی کر رہی ہے. بھائی ان کے رہنے کی جگہ, بعض گھر تو ایسے ہیں اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے, طوطے لے کر آ گئے, بلی پال لی, بکریاں پال رہے ہیں. تو اس قسم کے کام نہیں کریں. آپ جہاں پل رہے ہیں وہیں پلتا رہے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جانوروں سے کیا کریں, پیار کریں, محبت کریں,
ٹھیک ہے؟ تو اسی انداز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دوسروں کو آپ نے منع کرنا ہے. یوسف بھائی بہت زبردست ٹاپک تھا, زبردست اچھے انداز سے آپ نے سمجھایا. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری مرحلہ, آخری سے کال لے لیتے ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی کال سے. میرا نام محمد فیضان ہے. فیضان, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میری کال 21 ہے. 21. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. چڑیا کو عربی میں عصفور کہتے ہیں. زبردست, آپ کا جواب درست ہے. ایک اور کال دیں. میرا نام ظفر عبدالماجد ہے. میں بابل مدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. یوسف بھائی, آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چڑیا کو عربی میں عصفور کہتے ہیں. ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. درست ہے بھائی جواب. ایک اور کال دیجئے. میں محمد ایان بول رہا ہوں کراچی سے. واہ بھائی واہ, آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی دے دیجیے. عصفور. ماشاءاللہ, کیا انداز تھا بھائی, کیا انداز تھا. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے جزاک اللہ خیرات. اللہ آمین. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی محفل نعت میں, بچوں کی محفل نعت میں ایک کلام. اور کیا تیاری ہے آج ذرا بتائیے. سر ہو چوکٹ پہ. ہاں زبردست. اور آپ کی حضرت؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. چلیں جی آپ سے شروع کرتے ہیں عبید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار حرم. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار حرم. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار حرم. تاجدار حرم, تاجدار حرم, تاجدار حرم, تاجدار حرم. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار حرم. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار حرم. یہ نکل جائے تو تاجدار حرم. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار حرم. تاجدار حرم, تاجدار حرم, تاجدار حرم, تاجدار حرم. یہ رہا میرا سر سینہ قلب و جگر. یہ رہا میرا سر سینہ قلب و جگر. یہ رہا میرا سر سینہ قلب و جگر. رکھ دو آقا کا دم تاجدار گھروں. رکھ دو آقا کا دم تاجدار گھروں. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار گھروں. تاجدار گھروں, تاجدار گھروں, تاجدار گھروں, تاجدار گھروں, تاجدار گھروں, تاجدار گھروں. حاضری کا سبب ہو اے ماہ عرب. حاضری کا سبب ہو اے ماہ عرب. آئے طیبہ میں ہوں تاجدار گھروں. آئے طیبہ میں ہوں تاجدار گھروں. ہر برس حج کروں گردے کعبہ پھروں. ہر برس حج کروں گردے کعبہ پھروں. یا شاہ محترم تاجدار گھروں. یا شاہ محترم تاجدار گھروں. سر ہو چوکٹ پہ ہم تاجدار گھروں. تاجدار گھروں, تاجدار گھروں, تاجدار گھروں, تاجدار
تیرا ہے اور مناتے رہے عید میلاد ہو تاجدار گھروں عید میلاد ہو تاجدار گھروں سب چوکٹ پہ ہو تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار گھروں تیرے عطار کا ہے یہ ارماں شاہ تیرے عطار کا عطار کا تیرے عطار کا ہے یہ ارماں شاہ تیرے عطار کا ہے یہ ارماں شاہ تیرے عطار کا ہے یہ ارماں شاہ نکلے طیبہ میں تو تاجدار گھروں نکلے طیبہ میں تو تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار گھروں تاجدار ماشاءاللہ 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 ماحول بنا دیا جی بہت اچھا پڑھا مزہ آیا تاجدار تاجدار آئیں طیبہ میں ہم تاجدار حرم یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جا رہی ہے طیبہ میں ہم آ جائیں وہیں پہ دم نکل جائے ہمارا مدینہ 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 ہو جائے کہاں چلے جائیں مدینہ میں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم ہم حرم میں آنا چاہتے ہیں حرم مکہ میں آنا چاہتے ہیں حرم مدینہ میں آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا سب گنبد دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سنہری جالیاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا جنت البقیع دیکھنا چاہتے ہیں مزار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں مسجد قباء دیکھنا چاہتے ہیں مسجد قبلہ تین 5 مسجدیں عرب شریف میں اتنی زیارتیں بلکہ یوں سمجھیں پورا کا پورا عرش شریف ہی زیارت گاہ ہے یہاں جائیں گے زیارت کوئی آپ جیسی مدینہ شریف میں داخل ہوں گے نا کوئی بتائے گا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں پہاڑ کا نام کیا ہے جبل احد جبل احد پھر آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو جو ہے کوئی ایک مقدس مسجد نظر آ جائے گی بولیں یہ وہ مسجد ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تھی پھر اور تھوڑا آگے کی طرف چلیں گے تو آپ کو ایسے ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد پھر کوئی زیارت گاہ آ جائے گی کہ ادھر بہت ساری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں رکھی ہوئی ہیں مسجد نبی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو پورا مدینہ جو ہے آپ گھومتے رہیے وہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر چلیں جی کچھ مقابلے کی طرف آ رہے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب ٹھیک ہے دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم مکی بائیں جانب ہے ٹیم مدنی اور آج کا مقابلہ دیکھتے ہیں کون جیتے گا تصویر آپ کو نظر آئیں گی کچھ مقدس اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب دکھائیے جی کون سی ہیں ٹیم مکی کسی بھی ایک چیز کا انتخاب قرآن پاک کے پیچھے دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے قرآن پاک کے پیچھے لفظ آیا ہے نور نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے اور ربیع الاول آنے والا ہے
دھوم دھام مچا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دھوم دھام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے. کڈس چینل آپ لوگوں کے لیے بہت پیاری نشریات لے کر آ رہا ہے 1 ربیع النور سے 12 ربیع الاول تک, تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. جی ٹیم مدنی کسی بھی لفظ کا انتخاب کیجیے, یعنی کسی پکچر کا. حجر اسود. حجر اسود دکھائیے جی. حجر اسود کے پیچھے کیا لفظ ہے؟ زمین یا زمین بھی چل جائے گی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و ٹائم ہو گیا ختم. زمین و زمان پڑھ بہت اچھا رہے تھے, نئی طرز کبھی کچھ ایک الگ طرز لا رہے تھے, لیکن آپ اگلا مصرع نہیں پڑھ پا رہے تھے. اگلا مصرع کیا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے. مصرع بھی تو پورا پڑھنا ہے. چلیں نمبر نہیں حاصل کر سکے. ٹیم مکی کا 1 نمبر ہو چکا ہے. اب ایک اور بورڈ کی طرف بڑھیں گے, دیکھتے ہیں کیا لفظ آ رہا ہے. جو خانہ کعبہ. خانہ کعبہ دکھاتے ہیں جی. خانہ کعبہ کے پیچھے کیا لفظ آیا ہے؟ دنیا. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے لے کے چل رہے ہیں. ماحول بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی ماحول. آپ کی جانب آئیں گے. ٹیم مکی نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. 2 نمبر ہو گئے نا پرانا. ایک آخری. سنہری جالیاں. سنہری جالیاں. سنہری جالیوں کے پیچھے کیا لفظ آیا ہے؟ چمن. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. یار تو دوسری لائن بھی آنی ہے, پہلی کے ساتھ ساتھ دوسری بھی آنی ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے یہ سیگمنٹ جیتا ہے ٹیم مکی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا والا کس نے جیتا تھا؟ ٹیم مدنی نے. تو آج کا مقابلہ ہو چکا ہے برابر برابر, ٹائی ہو گیا. ماشاءاللہ دونوں نے اچھی تیاری کری, بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہم کچھ کالس لیتے ہیں, پھر انس بھائی آپ کے کلام کی جانب. جی میرا نام حبیبہ تاجہ ہے, میں 7 سے بات کر رہی ہوں. حبیب بابو آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں گی. خدا ابتردی خدا ابتردی خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتیں کا پجامہ آ گیا. تو سبحان اللہ ماشاء اللہ, اپنا دین ٹھیک ہے اور دنیا کو ٹکلا ہے. آمین. آج کے پروگرام کی سب سے بیسٹ کال اور انہوں نے بھی اچھی کی, لیکن جو آج جو سن کر ایک مزہ آیا نا, آج کے پروگرام کی بیسٹ کال. کیا نام کیا تھا بچی کا؟ بہت اچھا پڑھا آپ نے, بہت اچھا ہے. کل بھی کال کیجیے گا, آپ ہمیں کال کیا کریں, اور کتنی کالز ہو گئی یہ بھی بتانا ہے. بہت اچھا انداز تھا ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. ایک اور کال دیں بھائی. میرا نام لائکا انمول ہے, میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. آج میری 13ویں کال ہے. میری انس بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دے. لکھ رہا ہوں نعت سرور گنبد حضرت دیکھ کر, کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ.
آمینہ. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. چلیں جی, ابھی انس بھائی کو ایک زبردست کلام تیار کر کے آئے ہیں, انس بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی انس بھائی آپ کی طرف. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, 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 تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں, تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, دشت طیبہ, دشت طیبہ, دشت طیبہ, طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, 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 تجھ سے شیدا, تجھ سے شیدا, تجھ سے شیدا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा प्रोग्राम ख़त्म करने का, लेकिन वक्त जो है ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, दूसरे प्रोग्राम है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर आप प्रोग्राम देख सकेंगे जिसका नाम है और बच्चों की महफिल अनाद भी होगी। कल भी अच्छे अंदाज से आप लोग तैयारी करके आइए, अच्छा माहौल बनाया। अल्लाह पाक की बारगाह में तो अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर सहाबी नबी, हर सहाबियात भी, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, न दीन सीखे और दुनिया को सिखला।